عمران خان صاحب نے جو ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں 75 سال میں کسی ملزم نے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار نہیں کیا، اور خصوصاً سیاسی رہنما یا سیاسی ورکر جو ہیں وہ اپنی ساکھ اور اپنی عزت کے لیے، اپنی عقائد اور اپنے نظریات کی تحفظ کے لیے یہ قربانیاں پہلے بھی دیتے آئے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے بڑی قربانی ہماری تاریخ میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ چڑھ جانا، جس کا اعتراف جو ہے وہ عدلیہ میں آلریڈی آن ریکارڈ ہے۔ جسٹس سیمس حسن شاہ نے جو یہ عدالتی قتل جو ہے اس کا اعتراف کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں عدالتوں کا احترام جو ہے اور عدالتوں کے آگے جو ہے جو قانونی اور آئینی طریقہ ہے وہ اپنانے کا رواج جو ہے میاں نواز شریف نے ڈالا۔ کہیں بھی کسی سیاستدان نے جو ہے نا وہ اس کو ڈیفائی نہیں کیا، یا کسی شہری نے بھی ڈیفائی نہیں کیا۔ میاں نواز شریف جو ہے اس نے سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، اس کی بیٹی نے سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، قید ہو گئے، نااہل ہو گئے، لیکن عدالتوں کو ڈیفائی نہیں کیا۔ یہ شخص عدالتوں کو ڈیفائی کر رہا ہے اور ساتھ اپنے حواریوں کو جو ہے اس بات پہ اکساتا ہے کہ وہ جو لا انفورسمنٹ فورسز جو ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو ریزسٹ کریں، وائلنٹلی ریزسٹ کریں۔ تو یہ بھی ہم جو ہے تحمل اور اس سے کام لے رہے ہیں، برداشت سے کام لے رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن چاہے پنجاب کی ہو یا اسلام آباد کی ہو، آج بھی آپ لوگ زیادہ اپ ڈیٹ ہوں گے اس سلسلے میں، آج بھی جو وکیل ان کے پیش ہوئے تھے، ایک تو ان کے پاس وکالت نامہ بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا جی وکالت نامہ 1-2 روز میں ہم پیش کریں گے، اور کوئی کمٹمنٹ انہوں نے اس کی پیشگی کے لیے نہیں دی۔ لیکن کہاں تک جو ہے اس طرح چوری چھپے ایک بزدل کی طرح جو ہے، یہ سیاسی رہنما یا سیاسی کارکنوں کا بیہیویئر نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہے ایک ابن الوقت، ایک اپرچونسٹ ہے، جس کا سیاست سے دور دور تک جو ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس نے یہ اپنی جو بھی جب سے بھی سیاست میں یہ داخل ہوا ہے، ایک اپرچونزم کا سلسلہ جو اس نے شروع کیا، تو سب سے پہلے اپنی سیاسی جو ہے پیٹنیج جو ہے یا ولدیت جو ہے وہ جنرل مشرف سے اس نے اختیار کی۔ جنرل مشرف سے لے کے جنرل باجوہ تک جتنے بھی اس کا جو کیریئر ہے سارے کا سارا جو ہے بغیر پیٹنیج کے اور اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی کے ایک لمحہ بھی اس نے سیاست نہیں کی، ایک لمحہ بھی اس نے سیاست نہیں کی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کا ایکسپیرینس جو ہے جو جوائنٹ ایکسپیرینس جو ہے میڈیا کا جو جہاں پہ ہے یا پاکستان میں میڈیا کا، کوئی ایسا لمحہ بتائیں جہاں پہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کے بغیر انہوں نے ایک قدم بھی اٹھایا۔ جتنی تعریفیں انہوں نے کیں جب یہ حکمران تھے جنرل باجوہ کی، اور آج کہتے ہیں ان کا کوٹ چاہیے۔ اور جب اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی یا اکتوبر آج سے 2 سال قبل جو جھگڑا سٹارٹ ہوا، وہ بیسیکلی ڈی جی آئی ایس آئی کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس سے سٹارٹ ہوا، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج سے 8-10 مہینے یا سال کے بعد جو ہے جو اپوائنٹمنٹ چیف آف سٹاف کی ہونے والی ہے وہ میری مرضی کے مطابق آج میں جو ہے تاج جو ہے اس کو لگا لوں، یا آج میں اپنے مورے جو ہے پلیس کر لوں تاکہ اگلے الیکشنوں میں مجھے 5 سال اور مل سکے۔ یعنی نیت جو ہے، بدنیتی جو ہے اس وقت سے ان کی سٹارٹ تھی۔ اور پھر جو ہے چیف آف سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے دوران جب جنرل باجوہ کے ساتھ جو بھی مشورہ وغیرہ ہوتا رہا، اس دوران جو انہوں نے سٹینڈ لیا، آج پھر جو ہے ایک چیف آف سٹاف کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل کے مطالبہ کر رہے ہیں، اور نئے چیف آف سٹاف سے ترلے لے رہے ہیں کہ میرے سے میری ملاقات ہو جائے، میرا ٹیلی فون پہ میری بات ہو جائے۔ اس شخص کی سیاست جو ہے، اس جو آپ کہہ سکتے ہیں وینٹیلیٹر جب تک اس کو نہ لگا ہو
اسٹیبلشمنٹ کا اس کی سیاست کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. جیل بھرو تحریک چلائی، کوئی 2 دن رہا، کوئی 1 دن رہا، اس سے پہلے کوئی 2 دن کے لیے گرفتار ہوا، کوئی 3 دن کے گرفتار، اور ساتھ ٹی وی پہ روتے رہے. اور پھر یہ گرفتار ہوئے، جیل بھرو تحریک. یار آپ کچھ تو اپنی زبان کا، کوئی سیاسی کارکن کی عزت ہوتی ہے اس کا کوئی پاس کرے. آپ کہاں سے یہ قوم آگئی ہوئی ہے، کہاں سے یہ جو ہے ایک بریڈ آگئی ہوئی ہے کہ جن کو جو ہے اس چیز کا کوئی پاس ہی نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے جیل میں جاتا ہے عزت آبرو کے ساتھ جاتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں اپنی کی وجہ سے جو ہے وکٹمائز ہو رہا ہوں، بجائے اس کے کہ ٹیلی ویژن پہ جو ہے رونا شروع کر دیتا ہے. میرا مطلب ہے یہ آپ کے جو اینکر پرسن ہیں یہ بھی شرارتیں کرتے ہیں، سوال ایسا پوچھتے ہیں کہ اگلا بندہ رونے لگ پڑتا ہے، اور کچھ عدالتوں میں رونے لگ پڑتے ہیں. تو میں یہ خود بھی اپنی عزت نفس کا بھی اس کو کوئی پاس نہیں ہے. ایک جعلی پلستر لگا کے 4-5 مہینے میں ملٹیپل فریکچر سارے خدا نخواستہ جسم میں ہو وہ جڑ جاتے ہیں. اتنے میرے مجھے اس کا ایک ٹانگ پہ فریکچر بھی نہیں ہے. بھول جاتا ہے کہ کھبے لات نو لانا پلستر کہ دوسری لات نو لانا، بھول جاتا ہے. یہ میرے وکیل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، یہ وہ ڈیفیمیشن کے کیس میں کہتے ہیں بھاگتا اندر داخل ہوا ہے اور پھر جو ہے پلستر ڈھونڈنے لگ پڑا کہ پلستر میں پہن لوں. جب اور ویڈیو کے اوپر جب ان کی کراس ایگزامینیشن ہو رہی تھی. تو یہ حالات ہیں ان لوگوں کے. اور اتنے زیادہ کیسز ہیں اس وقت فائنینشیل مس اپروپریشن کے، یا جو ان کی آپ 190 ملین پاؤنڈ جو انہوں نے ایک ایسے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جو لائبلٹی کا اکاؤنٹ تھا ملک ریاض صاحب کا سپریم کورٹ میں، اس میں ڈال دیا. اس کے بعد آپ توشہ خانہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ فارن فنڈنگ دیکھ لیں. اب سارے کے سارے اس کو نظر آ رہا ہے حکومت تحمل سے کام لے رہی ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. یہ جتنا زیادہ بھاگ رہا ہے کہ ایک طرف اندر بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف شبلی فراز صاحب محترم جو ہیں وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ وہ گھر پہ نہیں ہے، اور 5 منٹ بعد 10 منٹ کے بعد وہ اسی گھر سے جو ہے آ کے تقریر شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کو ان ساری چیزوں میں کوئی شرم یا بھی نہیں آتی کہ میں نے کیا سٹینڈ لیا، اور یہ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے آگے بے نقاب ہو رہا ہے. ان کا کیا مورل لیول ہے یا کیا ان کی ویلیوز ہیں، میں اس میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو عام آدمی ان کا سپورٹر ہے اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بزدل آدمی ہے، ڈرپوک آدمی ہے، گرفتاری سے ڈرتا ہے. جو لوازمات ہیں ان کی زندگی کے وہ جیلوں میں بھی مل جاندے گے، کوئی ایسی کوئی گل نہیں ہے گی. بشک گرفتار ہو جان دلیری دے نال، لیکن دلیری کہاں سے لے کے آئے؟ دلیری کو مل تو نہیں ملتی ہے گی. جرت جو ہے کو میاں نواز شریف سے تھوڑی سی جرت مانگ لے، اس سے ہمت مانگ لے. جس طرح وہ جو ہے وہ اس نے گرفتاری دی، لندن بیٹھا رہتا نہ آتا، الیکشن پہ آیا، بیٹی بھی گرفتار ہو، خود بھی گرفتار ہوا. اور جس طرح جیل میں جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، شدید گرمی میں یہ امریکہ بیٹھ کے بیان دیتا رہا کہ میں واپس جا کے ایئر کنڈیشنر اتاروں گا. یعنی اتنا ونڈکٹیو آدمی ہے، اتنا چھوٹا آدمی ہے. اس کا لیول جو ہے سیاستدانوں میں بے شمار ہم میں خامیاں ہیں، بے شمار خامیاں، سب سے زیادہ خامیاں ہوں گی ہم میں، لیکن پھر بھی ایک لیول ہوتا ہے کہ ہم کوئی آنکھ کی کوئی شرم حیا جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعلق واسطے میں. وہاں پہ امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ میں جا کے ایئر کنڈیشنر اتاروں گا. آج بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ گرفتار بھی ہوں گے، لیکن ہمیں اب آپ کی گرفتاری کی جلدی کوئی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح چوہوں کی طرح کبھی آپ کہاں چھپ رہے ہیں، کبھی یہاں چھپ رہے ہیں، کبھی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی سے باہر نہیں آتے. میں دست بدستہ عدالتوں سے عرض کروں گا
کہ اس کو جس طرح باقی سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے ماضی کے اندر جو ہے قانون اور قاعدے کے مطابق کرے. یہ چیز نہ لگے کہ ان کو کوئی اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جو عام شہری کو مہیا نہیں ہے. وہ قانون اور عدالتوں کے بعد جو ہے وہ ایک ترازو اور آنکھ پہ پٹی بندی ہوتی ہے, لگتا ہے نا کسی نے پٹی لائی دی گی, اور وہ دیکھ کے جو ہے اس حساب سے جو ہے جو ٹریٹمنٹ ان کو مل رہی ہے. میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں, لیکن جو پچھلے کچھ دور سے, لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس میں ایک سیاسی ڈیویڈنڈز ہیں ہمارے لیے کہ اس بندے کی اوقات جو ہے وہ سیاسی اوقات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور آپ حساب لگا لیں کہ ایک اچھا ادارہ ہے, ایک ادارہ ہے جس کے متعلق لوگوں کا اوپینین ماضی میں اچھا رہا اور پیسے لوگ دیتے ہیں اس کا. شوکت خانم جو ہاسپٹل جو ہے اس کو چونا لگانے سے باز نہ آیا. جو فارن فنڈنگ کیس میں اس پہ جو ڈونیشنز ملی اس نے استعمال کی اس کے لیے پی ٹی آئی کے جو فنڈنگ جو ہے اس کے لیے استعمال کی. کیا کیس ہے؟ یہی کیس ہے نا. کیسوں کا اگر آپ بے گناہ ہیں تو آئیں عدالتوں میں ان کیسوں کا مطالبہ جو ہے کریں. اب تو اس نے ثاقب نثار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے کمپلیٹ جو ہے 100% صادق امین نہیں کہا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ صادق امین 50% ہوتا ہے, 20% ہوتا ہے, 100% ہوتا ہے. میں نے پہلی دفعہ سنا ہے اور ایک آدمی سے سنا ہے کہ پورا صادق امین بھی نہیں ہوتا ہے گا, کوئی ادھا پچھدہ بھی ہوتا ہے گا, کچھ 100% نہیں تھے, 50% صادق امین ہوتا ہے, کوئی 75% ہوتا ہے. آپ دیکھیں کیا کیا تعویلیں پیش کر رہے ہیں. یہ مکافات عمل ہے کہ تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ ہماری ججمنٹ میں یہ جو ہے کہ اس کو 100% صادق امین میں کہا تھا. ان کا مطلب پتہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ دال میں کچھ کالا بھی ہے, کچھ سفید ہے, کچھ کالا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا. عدالتیں جو ہے اس طرح کی ورڈکٹ نہیں دیتی. اور عدالتوں نے اس ملک کا میں انصاف جو ہے خدا نخواستہ انصاف جو ہے اس طرح سلیکٹیو انصاف یا سلیکٹیو ٹریٹمنٹ دی گئی تو اس ملک کا جو باقی جو کچھ بچا کچا ہے وہ بھی لٹ جائے گا. اس طرح جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح جو ہے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے یا پریولیجڈ جو ہے وہ جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. جو ہے اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی جو بھی صورتحال جو ہے ڈے ٹو ڈے جو ہے آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہی ہے, جو بھی ان کی اوقات ہے وہ ساری کی ساری سامنے آ جائے گی. اور اب تو اتنے کرپشن کی وارداتیں ہیں عمران خان کی اور اس کے یعنی ان کو واردات کہتے جو ہے وہ حیا نہیں آتی, لیکن مجھے کہتے ہوئے جو ہے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے. ان کے اہل خانہ کی جو مل کے جو ہے وارداتیں ہوتی رہیں اور جو لوگ جو ہے پھر اس میں سے باہر بھی ملک سے چلے گئے, باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی لوگوں کو کہتا ہے جیل بھرو, خود ضمانت کرا لینا ہے. لوگوں کو کہتا ہے پرسوں بھی جو ہے جب مجمع لگا ہوا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں گرفتار نہیں ہوں گا, میں کارکنوں کو کہہ رہا تھا کہ جیل بھرو, جیل جاؤ, گرفتاریاں پیش کرو. وہ لیڈر تو کارکنوں کو حوصلہ دیتے ہیں, ان کی ہمت بڑھاتے ہیں اور بائی ایگزامپل ہمت بڑھاتے ہیں, جس طرح نواز شریف نے بڑھائی. وہ خود گرفتار ہوا, اس کا بھائی شہباز شریف گرفتار ہوا, اس کے بھتیجے گرفتار ہوئے, عباس شریف کا بیٹا گرفتار ہوا, یوسف گرفتار ہوا, بیٹیاں گرفتار ہوئیں. اس سے زیادہ بائی ایگزامپل جو ہے کون لیڈر جو ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دیکھ لیں. ہمارے پہ الزامات ہیں نا, ہم ان الزامات کا جو ہے دلیری کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, عزت آبرو کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ میرے پہ سارے الزامات ثابت ہوئے ہیں.
کیونکہ اس کا ہاتھ جو ہے گلے چاہتا ہاتھ پہ پھڑیا گیا تھا. اور یہ توشہ خانہ وغیرہ سارا کچھ جو ہے ابھی بھی کیسز ایسے موجود ہیں اس نے وصول کیے ہوئے توشہ خانہ میں جو ابھی بھی پروسیس میں ہے, لیکن اس نے گفٹس لے لیے ہوئے ہیں. تو میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو سفر انہوں نے شروع کیا تھا امریکی سازش سے, امریکہ کے بھی گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, ان کے بھی پاؤں پکڑ رہے ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی پاؤں پکڑ رہے ہیں. یہ سب کا پاؤں پکڑے گا, یہ سب کے پاؤں پکڑے گا. یہ اس میں ہمت ہے ہی نہیں ہے جب تک جو ہے اس کو وینٹیلیٹر نہ لگا. انٹیلیجنس ایجنسیز کا, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہمت نہیں ہے. یہ بالکل بے نقاب ہو کے سامنے آ چکا ہے. آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جاوید حسین صاحب دنیا نیوز سے. سر تھینک یو سو مچ. سر ایک سوال ہے, اس کے دو پارٹ ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا جس پر اب تاریخ آ چکی ہے الیکشنز کے حوالے سے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 30 اپریل کو؟ جی مجھے اس وقت تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو اس کی نفی کرتی ہو. تیاریاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں. سپریم الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ معاملات پہ جو ہے جو بھی ان کے دائرہ کار میں آتے ہیں ان پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہوا ہے, اور سیاسی پارٹیوں نے بھی اس پہ کو پیش رفت تھوڑی بہت شروع کر دی ہوئی ہے. سر دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایشو جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ سے ہوا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم کا اختیار نہیں تو پھر کس کا اختیار ہے؟ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ, تو یہ معاملہ اس وقت ہماری تو کوئی اوقات نہیں تھی. یہ معاملہ وہ جانے اور جنہوں نے نہیں ان کو اپوائنٹ کرنے دیا وہ جانے. ان کے تعلقات اس وقت تو کہ پنجابی کی کہتے ہیں نہیں واہ نہیں سی لنگ دی ادو, تو اس میں کون ہوتا ہوں کمنٹ کرنے والا. اگر کسی نے ان کی وہ پاور جو ہے یوزرو کی ہے تو ہم تو اس واردات میں شامل نہیں تھے. ہم تو اس وقت قید بھگت رہے تھے. خالد محمود صاحب ایکسپلین نیوز سے. صاحب ماضی میں پولیٹیکل سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں بڑے کردار جو ہے وہ نظر عام پر اب آ رہے ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں, ان کے جو کیے ہوئے فیصلے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. کیا کوئی ایسا لا ہے کہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے؟ میں 100% دیکھیں ایک مقام اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اس میں لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے ساتھ حساب کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ معافی دے, سب کو معافی دے. میں اپنی نہیں سب کی آج ویسے بھی رات جو ہے وہ معافی والی رات ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آپ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا اور سزا اپنے ذمے لیتا ہے. لیکن جب آپ اپنے معاشرے کے خلاف یا اپنے جو بھائی بند ہیں یا انسان جو ہیں یا آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے سہتے ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر معافی بھی انہی کے ذمے ڈالتا ہے, خود جو ہے نا وہ اس کے حساب کتاب میں. باقی وہ قادر مطلق ہے. تو یہ جو جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں, میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی, اس سے پہلے بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ دہشت گردی آج بھی ہمارے ملک میں ہے. آج بھی ہم دہشت گردی ہمارے فوجی اور پولیس والے اور کانسٹیبلری اور ایف سی سارے قربانیاں دے رہے ہیں, سویلین قربانیاں دے رہے ہیں. مسجدوں میں جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے آج بھی. آخر کسی نے تو یہ فیصلے کیے نا کہ دہشت گردی ہمارا مقدر بن گئی. اگر 80 کی دہائی میں یہ فیصلے نہ ہوئے ہوتے, ایک جنگ جو ہماری سرحد کے پار تھی, ہم اس جنگ کو, اس دہشت گردی کو, اس ساری آگ کو وہ اپنے گھر کے اندر لے آئے, اپنی دہلیز کے اندر لے آئے, اس کا بھی حساب ہوگا. اس وقت جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے امریکہ کی لڑائی لڑنی ہے, سوویت یونین لڑائی جھگڑا سوویت یونین امریکہ کا 80 عہدے چاہویں مامے بن گئی, آج بھی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. لمبی بات ہو جائے گی لیکن رانا صاحب. ابھی آپ تشریف فرما ہیں اور نہیں میں تو حاضر ہویا نا تھوڑے اگے.
सरकारी वर्कर भी हैं। जी आप सरकारी वर्कर नहीं हैं, पॉलिटिकल वर्कर। जी पॉलिटिकल। नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी कहा तोशा खाना का केस, अभी आपने कहा तो तोशा खाना पे तो हुकूमत अदालत में गई थी, फिर विड्रॉ कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने कहा कि 80s से शुरू होना चाहिए। 80s में तो एक जनरल चिश्ती मौजूद है, उसका भी आप क्लाइंट कर लें। हत्ता कि ये हुआ है कि सज्जाद गनी को फौज से 200 अरब रुपए की करप्शन पे, सज्जाद गनी को, लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी, एक्स कोर कमांडर कराची को 200 बिलियन की करप्शन पे निकाला गया डीएच कराची पे। अब सुनने का 200 बिलियन और पता है 200 बिलियन कितने सिफरे होंगे जे 200 बिलियन 200 अरब रुपया पाकिस्तान में, नॉट डॉलर। तो ये दो मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन, इसका आप अगर जवाब देना। देखें मैं जो है बिल्कुल ये तारीख की दुरुस्तगी के लिए जो है ना, जो भी किरदार सामने हैं या नहीं भी सामने हैं, उनके इन एब्सेंशिया जो है सिर्फ अपनी तारीख को दुरुस्त करने के लिए या आने वाले दिनों की सिमत दुरुस्त करने के लिए अगर कोई कार्रवाई की जाए तो कोई उसमें मुज़ाहिका नहीं है। एक तो ये जवाब होगा। दूसरा जो है, मुझे कतई तौर पे नहीं है कि जनरल सज्जाद गनी के खिलाफ को 200 बिलियन की जो है, अगर आपके पास कोई सबूत है आप मुझे दें, मैं उसके ऊपर कमेंट भी कर दूंगा। लेकिन मुझे 200 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, मुझसे तो लिखी भी नहीं जाएगी। कभी मैं राइट से सिफरे गिनूंगा, कभी लेफ्ट से सिफरे गिनूंगा, बहुत बड़ी रकम होती है। थोड़ा सा लाइक साहब यार भाई से तोशा खाना में जवाब दे। ये तोशा खाना के जो है एक कमेटी बनी हुई थी, उसके तहत उसके नए रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं। तमाम तहाइफ जो है कोई शख्स वसूल नहीं कर सकेगा, स्वाय जो पेरिशेबल है। कोई खाने पीने की चीज़ अगर कहीं से मिलती है, कोई चॉकलेट मिल जाती है, वो तो शक ले लो। तो बाकी सारे के सारे स्टेट की जो है प्रॉपर्टी होंगी। स्टेट उसकी पीरियडिकली ऑक्शन करेगा और वो ऑक्शन की प्रोसीड्स जो है ना, वो कौमी ख़जाने में सजेशन ही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ कि कौमी ख़जाने में जमा ना हो, बल्कि कोई रिकगनाइज्ड अदारे जो यहाँ पे खैराती अदारे जो हैं, मसलन ईदी है या SUIT है या कोई और इस तरह के अदारे जो हैं, उनको एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ ये पैसे उधर जमा करा दिए जाएँ। वो उस प्रोसेस के से ये चीज़ गुजर रही है। मेरा ख्याल है ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हो सकता है इसी महीने में जो फाइनलाइज